13 ستمبر سن 1965 کو پاک فضائیہ کے 4 ہوا باز اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد، فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ، فلائٹ لیفٹیننٹ سلیم اور فلائٹ لیفٹیننٹ عارف منظور بھارتی علاقے میں دشمن کی ایک ایسی گاڑی کو تباہ کرنے گئے جس میں انٹیلیجنس کی اطلاع کے مطابق بھارتی مورچوں کے لیے گولہ بارود آ رہا تھا۔ اس فارمیشن کا لیڈر اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد تھے، جو ایئر فورس میں بچ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گاڑی کس وقت کس مقام پر ہوگی۔ علاؤالدین احمد ابھی اپنے ہوا بازوں کے ساتھ چونڈا ناروال سیکٹر سے واپس آئے تھے۔ اس روز چونڈا کے وسیع میدان میں ٹینکوں کی جنگ عروج پر تھی۔ یہ چاروں پاکستانی شہباز پاک فوج کی مدد کرتے ہوئے درختوں کی بلندی تک جا کر دشمن کے ٹینکوں اور توپوں کو نشانہ بناتے رہے تھے۔ دشمن کی طیارہ شکن گنیں ان پر آگ برساتی رہیں، لیکن یہ 4 شہباز جان کی بازی لگا کر دشمن کے متعدد ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر آئے۔ وہ اس وقت لوٹے جب ان کا ایمونیشن ختم ہو چکا تھا اور تیل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ انہیں اپنے اڈے پر اتر کر بمشکل ناشتہ کرنا نصیب ہوا اور ابھی کمر بھی سیدھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں گرداسپور کے علاقے پر مشاہداتی پرواز کے لیے بھیج دیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک خاص مال گاڑی کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چاروں ہوا باز علاؤالدین احمد کی قیادت میں محاذوں کی فضا سے گزر کر دشمن کے آسمان کو چیر رہے تھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ نے وائرلیس پر لیڈر سے کہا، نیچے ایک ریل گاڑی جا رہی ہے، چلو اسی کو لے لیں۔ اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد نے گاڑی کو دیکھا اور طیارے کو غوطے میں ڈال دیا۔ اس کے تینوں ہوا باز بھی غوطے میں چلے گئے۔ وہ گاڑی کے پہلو بہ پہلو گاڑی کی بلندی تک اڑ رہے تھے۔ انہیں لال رنگ کی اس بھارتی گاڑی کی کھڑکی سے مسافروں کے سہمے ہوئے چہرے نظر آئے۔ وائرلیس پر علاؤالدین احمد کی آواز گونجی، اسے جانے دو، یہ مسافر گاڑی ہے۔ چاروں سیبر طیارے بیک وقت تیروں کی طرح اوپر اٹھے اور فضا کی رفتوں میں بھارتی علاقے کے دور اندر چلے گئے۔ یہ چاروں شہباز اسی گاڑی پر راکٹ اور مشین گن فائر کر کے فارغ ہو سکتے تھے، لیکن وہ پاک فضائیہ کے شہباز تھے، کوئی کرغز نہیں تھے۔ وہ اپنے مطلوبہ شکار کو ڈھونڈتے گرداسپور ریلوے اسٹیشن کے تک جا پہنچے، جہاں انہیں ایک لمبی مال گاڑی کھڑی نظر آئی۔ چاروں شہباز اس پر اندھا دھند حملہ کر سکتے تھے، لیکن علاؤالدین احمد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ یہ وہی گاڑی ہے یا کوئی اور ہے۔ اس نے طیارے کو غوطے میں ڈالا، گاڑی کو شست میں لیا اور مشین گنیں فائر کر دیں۔ اس کی 6 مشین گنوں کی بختر شکن اور آتشیں گولیاں گاڑی کی آہنی چھت میں داخل ہو کر پھٹیں تو گاڑی کے 2-3 ڈبے ہولناک دھماکوں سے پھٹے اور سیاہ کالی گھٹا اٹھی۔ علاؤالدین نے وائرلیس پر چلا کر کہا، یہی ہے، اس میں ایمونیشن ہے، اسے جلدی ختم کرو۔ اور وہ دوسرے حملے کے لیے دوبارہ غوطے میں چلے گئے۔ اس کے طیارے نے اب کے راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ حملے سے اٹھا تو دوسرے ہوا بازوں نے باری باری غوطے میں جا کر مشین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کیں، پھر راکٹ فائر کیے۔ اب تو پھٹتے بارود کی سیاہ گھٹاؤں میں گاڑی کے بچے کھچے ڈبے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پاک فضائیہ کے یہ شہباز خطرہ مول لے کر سیاہ دھوئیں میں جا کر جھپٹے مار رہے تھے۔ تمام کی تمام گاڑی گولہ بارود سے لدی ہوئی تھی اور اگلے مورچوں کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ ہوا بازوں کو گوارا نہ تھا کہ اس کا ایک بھی ڈبہ سلامت رہے۔ وہ پاکستان کی تباہی کے سامان کو بھارت میں ہی تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سیاہ دھوئیں میں چھپ چکا تھا۔ ہوا باز اس دھوئیں میں روپوش ہو جاتے اور جب وہ اوپر اٹھتے تو گاڑی کی آہنی پر خدشے، لکڑیوں کے ٹکڑے، گولوں کے ریزے اور ریلوے لائن کے پتھر دور دور تک اڑتے نظر آتے۔ گاڑی کا شاید ہی کوئی ڈبہ محفوظ ہوگا، لیکن علاؤالدین احمد ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ وہ پھر غوطے میں چلے گئے اور جب فائرنگ کر کے اٹھ رہے تھے تو لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا اڑتا ہوا ان کے طیارے کو آ لگا۔ جانے وہ کس طرح بچ گیا، ورنہ طیارہ بیکار کرنے کے لیے ٹکڑا کافی تھا۔ طیارہ بڑی زور سے ڈگمگایا، لیکن بش نے سنبھال لیا
اور بلندی پر جا کر گاڑی کی تباہی کا منظر دیکھنے لگا۔ ہر سو گھٹائیں چھا گئی تھیں، یوں نظر آتا تھا جیسے سارا اسٹیشن جل رہا ہو۔ اب تو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ پتہ چلتا تھا کہ گاڑی کہاں ہے یا ڈبے کہاں ہیں۔ علاؤالدین احمد نے اپنے ہوا بازوں سے کہا، کچھ نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کچھ ڈبے بچ گئے ہوں۔ پیشتر اس کے کہ کوئی ہوا باز اسے روکتا، وہ غوطے میں جا کر سیاہ دھوئیں میں روپوش ہو چکا تھا۔ دھوئیں کی گھٹائیں اب بہت اوپر اٹھائی تھیں اور پھیلتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ علاؤالدین کو اس قدر نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ دھوئیں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پاک فدائیہ کا یہ دلاور ہوا باز گاڑی کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ دھواں دھار نیچی پرواز کر کے گاڑی کے جلتے ہوئے ملبے کو دیکھتا رہا۔ وہاں کوئی ڈبہ سلامت ہوتا تو نظر آتا۔ وہ گھٹاؤں سے اٹھ آیا، لیکن پھر دوبارہ غوطے میں چلا گیا۔ اب کہ وہ خطرناک حد تک نیچے چلا گیا، جلتی ہوئی گاڑی سے ذرا ہی اوپر، اس کے ہوا باز کہتے ہیں کہ اسے 2-3 ڈبے نظر آ گئے جو اس کے خیال کے مطابق ابھی محفوظ تھے۔ اس نے اپنے طیارے کو تقریباً عموداً اوپر کھینچ لیا اور گھما کر پھر غوطے میں چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے اپنے ہوا بازوں کو بتایا کہ چند ڈبے ابھی محفوظ ہیں۔ ہوا بازوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کا لیڈر واقعی ڈبے دیکھ آیا ہے۔ وہ اب اس کی دیوانگی سے فکر مند ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تو گاڑی کو ختم کر دیا تھا، لیکن علاؤالدین نے گہرے غوطے میں جا کر بچے کچے تمام راکٹ فائر کر دیے۔ یہ سارے راکٹ ٹھیک نشانے پر لگے۔ وہ سچ کہتا تھا، کچھ ڈبے ابھی ہٹ نہیں ہوئے۔ اب علاؤالدین کے راکٹ ان ڈبوں میں پھٹے تو نہ جانے ان ڈبوں میں بم تھے یا بڑی توپوں کے گولے، جو بیک وقت پھٹے تو ہیبت ناک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی لہریں اس قدر شدید اور دور رس تھیں کہ فضا میں بکھرے ہوا بازوں کے طیارے اس طرح ہوا میں پٹکے گئے جیسے کاغذ کے پرزے کو زور سے پھونک مار دی جائے۔ اس دھماکے نے تقریباً سارے گرداسپور کو بنیادوں تک ہلا دیا۔ ریل گاڑی اور گرد و پیش کا ملبہ سینکڑوں فٹ اوپر فضا میں گولوں کی طرح آیا اور ہر سو بکھر گیا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے نے سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا اور عزم کا پکا علاؤالدین احمد بھی اس قیامت کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے طیارے کو اوپر کھینچنا چاہا، لیکن اڑتے ملبے کے جانے کیسے کیسے کتنے ہی ٹکڑے اس کے طیارے کو آ لگے تھے اور اسے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ پھر بھی اس نے طیارہ اسی بلندی پر سنبھال لیا اور پاکستان کا رخ کیا۔ اپنی سرحد سے وہ 12 میل دور تھا، جسے سیبر 1.5 منٹ میں پھلانگ لیتا ہے۔ میری کاکپٹ دھوئیں سے بھر گئی ہے۔ اس کے ہوا بازوں کو اس کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے وہ بولا، اب ٹھیک ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ باقی ہوا باز گاڑی کو تباہ کر کے اس طرح فضا میں بکھرے ہوئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، صرف وائرلیس سے ان کا رابطہ تھا۔ ڈپٹی لیڈر نے علاؤالدین کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اسے خیال آیا کہ شاید وہ پاکستان پہنچ چکا ہوگا، لیکن یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ اس قدر خوفناک دھماکے کی زد میں آ کر اس کا طیارہ پاکستان پہنچنے کے قابل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ راستے میں پیراشوٹ سے اتر گیا ہو، لیکن علاؤالدین پاکستان نہیں پہنچا، نہ ہی پیراشوٹ سے اتر سکا تھا۔ وہ دشمن کے گولہ بارود کا ذخیرہ اڑانے کے لیے جان کا نذرانہ دے چکا تھا۔ ہوا بازوں نے اسے دشمن کے علاقے میں نیچی پرواز کر کے تلاش کیا، لیکن بے سود۔ پھر پاک فوج کا چھوٹا سا طیارہ L-19 بھی تلاش کرنے گیا۔ ان طیاروں پر دشمن کی طیارہ شکن گنیں فائر کرتی رہیں اور ہر لمحہ دشمن کے طیاروں کا بھی خطرہ رہا، لیکن اپنے طیارے مسلسل 5 گھنٹے اسے تلاش کرتے رہے، مگر علاؤالدین کا نشان تک نہ ملا۔ ایک جری شہباز وطن پر قربان ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد 15 ستمبر 1965 کے دن کے 12:30 بجے لاہور سے تقریباً 25 میل دور ناروال کے راستے میں شاہ سلطان ریلوے اسٹیشن سے 1 میل ہٹ کر 2 بھارتی طیاروں نے ایک ایسی مسافر گاڑی پر حملہ کیا جس کی چھتوں پر بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ چھتوں پر بیٹھے مسافروں کا ہجوم اس حقیقت کا ثبوت تھا کہ یہ گاڑی ملٹری نہیں تھی، پھر بھی بھارتی ہوا بازوں نے اس پر مشین گن فائرنگ کی۔
اخباروں میں شہیدوں کی تعداد 20 سے 40 تک تھی۔ گاڑی کے ڈرائیور لئی خان اور گارڈ چودھری عبدالغفور شہیدوں کی صحیح تعداد بتانے سے قاصر تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہید بے شمار تھے اور زخمیوں کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا۔ کچھ تو مشین گن فائرنگ سے شہید اور زخمی ہوئے اور بعض گھبرا کر چلتی گاڑی کی چھتوں سے گرے اور شدید زخمی ہوئے۔ یہ تھا انڈیا کی فضائیہ اور پاکستان کی فضائیہ کا فرق۔ انڈیا کی فضائیہ مسافر ٹرین کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آتی، جبکہ پاک فضائیہ مسافر ٹرین کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتی ہے اور جا کر صرف اسلحے والی مال گاڑی کو نشانہ بناتی ہے۔